شیخ سعدی اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے۔ دعا کے بعد بیٹا بولا، بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں۔ شیخ سعدی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کتنی خوبصورت بات کہی، اگر دوسروں کے عیبوں پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا۔ کسی کو اچھے اعمال سے دلی خوشی دینا ہزار سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خدا رسیدہ بزرگ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ انسان جتنا سرگرم روزی حاصل کرنے کے مشغلوں میں رہتا ہے، اگر اتنی ہی توجہ سے روزی رساں کو یاد کرے تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند ہو جائے۔ ایک پارسا کو سونے کی اینٹ کہیں سے مل گئی۔ دنیا کی دولت نے اس کے نور باطن کی دولت چھین لی اور وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ اب میں سنگ مرمر کی عالی شان حویلی بناؤں گا، بہت سے نوکر چاکر رکھوں گا، عمدہ کھانے کھاؤں گا اور اعلیٰ درجے کی پوشاک سلاؤں گا۔ غرض تمول کے خیال نے اسے دیوانہ بنا دیا، نہ کھانا نہ پینا رہا اور نہ ذکر حق۔ صبح کو مست اسی خیال میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں دیکھا کہ ایک شخص ایک قبر پر مٹی کھود رہا ہے تاکہ اس سے اینٹیں بنائے۔ یہ نظام دیکھ کر پارسا کی آنکھیں کھل گئی اور اس کو خیال آیا کہ مرنے کے بعد میری قبر کی مٹی سے بھی لوگ اینٹیں بنائیں گے، عالی شان مکان، اعلیٰ لباس اور عمدہ کھانے سب یہیں دھرے رہ جائیں گے، اس لیے سونے کی اینٹ سے دل لگانا بیکار ہے۔ ہاں، دل لگانا ہے تو اپنے خالق سے لگا۔ یہ سوچ کر اس نے سونے کی اینٹ کہیں پھینک دی اور پھر پہلے کی طرح زید و کنات کی زندگی بسر کرنے لگا۔ دو آدمی قبرستان میں بیٹھے تھے، ایک اپنے دولت مند باپ کی قبر پر اور دوسرا اپنے درویش باپ کی قبر پر۔ امیر زادے نے درویش لڑکے کو طعنہ دیا کہ میرے باپ کی قبر کا صندوق پتھر کا ہے، اس کتبہ رنگین اور فرش سنگ مرمر کا ہے اور فیروزے کی اینٹ اس جڑی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں تیرے باپ کی قبر کیسی خستہ حال ہے کہ دو مٹی اس پر پڑی ہیں اور دو اینٹیں اس پر رکھی ہیں۔ درویش زادے نے جواب دیا، یہ درست ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ قیامت کے دن سب مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اس سے پہلے کہ تیرا باپ بھاری پتھروں کے نیچے جنبش کرے، میرا باپ وحشت میں پہنچا ہوگا۔ بارش کا ننھا قطرہ بادل سے ٹپکا۔ جب اس نے سمندر کی چوڑائی دیکھی تو شرمندہ ہوا اور دل میں کہا کہ سمندر کے سامنے میری حیثیت کیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو میں نے نہ ہونے کے برابر ہوں۔ جب اس نے اپنے آپ کو حقارت سے دیکھا تو ایک سیپی صندوق نے اسے اپنے منہ میں لے لیا اور دل و جان سے اس کی پرورش کی۔ تھوڑے ہی دنوں میں یہ قطرہ ایک قیمتی موتی بن گیا اور بادشاہ کی تاج کا زینت بنا۔